انڈیا، افغانستان، پاکستان میں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ خفیہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ بھی یا لطیفو کا یہ راز لگ گیا، آج تک جس نے بھی یہ عمل کو پڑھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہے، شدید تنگ دستی میں ہے، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیا، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ معجزاتی عمل ہے، فوری طور پر یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو میں نے دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے، ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آج آپ کو وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی ہے لیکن یہ جس طرح آپ کے بہت سے وظائف آپ کے اثر نہیں کرتے ہوں گے، اسی طرح آپ کو یہ کھٹکا بھی ہے کہ آپ کو یہ عمل اگر اثر نہ کرے گا تو میں آپ کو حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک راز بتاؤں گا، اللہ والوں کے طریقے سے آپ کو یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات کو سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی، کرتے کیا ہیں؟ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نماز تک اثر نہیں کرتے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی تو وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اسکپ کرنی ہے، اپنی منمانی سے آگے بڑھ کے بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا اور آپ کو وہ راز بتانا، آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہیں، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں ان کے حصے میں کامیابی آتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یہ یا رحمانو یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس طریقے سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے، اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں، 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جب دل جتنا چاہے پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے، اور دل ہی دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس آپ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے، آپ پر اپنے وظیفے اثر کر جائیں۔ اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے جو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سچا عمل ہے، جس کے دل میں خٹکا ہے وہ بھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چوری سی، کوئی ایسی بات ہوگی تھوڑی سی بھی
کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہے۔ درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لاتعداد پڑھنا ہے جتنی بار چاہیں، اسی طرح درود پاک بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار درود پاک پڑھیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، پڑھیں۔ وظائف تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا بس، ہاں وظائف میں کمی پیشی کریں گے تو وظائف پھر آپ کے اثر نہ کریں گے۔ آپ نے جتنی بار چاہے 1 بار 10 بار کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار لازمی پڑھ لینا ہے، اور درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں استغفار بھی پڑھ لیا۔ اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا سا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح ہے، جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، جتنے فرشتے ہوتے ہیں آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے، اور یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ وظائف آپ یہ پورا عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھ لیں بات کو، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا بیٹھ جائیں سکون سے۔ ایک بار سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا شروع کریں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں جب درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں تو وہ جب وقت ہوتا ہے نا درود شریف اور پہلے وظیفے کے درمیان میں، آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھیں تو آپ کوشش کیجئے گا اپنے مقصد جو ہے نا ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب سے ضد کر لیں کہ رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، مجھے آج سب کچھ چاہیے، میں ضد کر کے بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں، میرے نصیب میں سب کچھ لکھ دیجئے، بھلے مجھے 1-2 دن میں مل جائے لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجئے۔ رب کریم میں سب کچھ چاہتا ہوں، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی میری خواہش حاجتیں، اس عمل کو جو پڑھنے لگا ہوں مجھے امید ہے مجھے مل جائے گا، آج میں لے کر اٹھوں گا، آج میری خالی جھولی کو رب کریم بھر دیجئے گا۔ ضد کیجئے جیسے بچہ ماں کے آگے کیسے روتا ہے، چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیزیں چاہیے، آپ نے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجئے گا رب کریم سے آج، اور کوشش کیجئے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجئے گا، اور پہلا وظیفہ یا رحمانو دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں پر پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا، تصور میں کہ بس یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 1 بار بھی اگر کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر شروع سے عمل استغفر اللہ درود شریف اور پھر شروع سے عمل شروع کیجیے گا، تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا، یہی عمل کا سب سے بڑا راز ہے۔ تعداد آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا جیسے ہی پڑھ لیا 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لیں، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، رب کریم جیسے ہی آپ یا رحمانو استغفر اللہ درود شریف اور یا رحمانو پڑھیں گے، آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب سے دوستی کر لی، اب رب کو اپنے دل میں جگہ بنا لینا ہے۔ اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں، رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے،
رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ اب حاجتیں پورے کیسے ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یا رحمانوں پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ جتنے بھی مسائل، تمام پریشانیاں دور کرتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ یہ یا لطیفو کا، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جائیے گا۔ یعنی کہ دوسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجئے گا۔ اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 10 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے کچھ حصہ بتایا، کچھ حصہ باقی۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھی پونی منٹ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دے دیں جس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کے رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، آپ کی غربت اور غریبی دولت ہی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل ختم ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا جان لوگے بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں، یہ عمل جو ہے، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اس طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے کسی اپنے پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل پڑھنے نہیں دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظری جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گھرگرہستی کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی۔ وہ آپ کو پڑھنے دے گی تو آپ ترقی کر جائیں گے، آپ کا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی نا، تو آپ نے بد نظری کو اور تمام شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مارنا ہے۔ اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو آپ تک اگر پہنچتی ہے، آپ کے گناہ گار کانوں نے یہ وظیفہ سن لیا ہے، تو اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ پوری دنیا میں آپ سے بڑا بدقسمت شخص کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کو یہ عمل مل گیا اور وہ اس عمل کو چھوڑ گیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھانا چاہتا میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا، کلیجے کا راز آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب جو وظیفہ آپ کے حوالے اس عمل میں شامل کریں گے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد شروع ہو جائے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، چاروں طرف سے غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا، یہاں سے بھی پیسہ آئے گا، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ ہمیں بھی بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی راز بتائیں، کیا کیا ہے تم نے، کوئی کاروبار بتائیں، کہیں ڈاکہ مار لیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، یہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے یہ راز میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سینے کا راز ہے۔ اب تیسرا وظیفہ سن لے، یہ وظیفہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف ایک طرف، کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دنیا کا سب سے خاص وظیفہ کون سا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پر دنیا کے تمام وظائف کو اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں۔ تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے، جو آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے، اطمینان سے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا کے کسی کونوں سے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں شامل اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 افراد کو شیئر کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو گیا، کوئی راتوں رات دولت مند بن گیا، تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ چلا گیا۔ دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ دینے والی ذات رب کی، مانگنا رب سے ہے، تو میں اور کون ہوتا ہوں آپ سے چھپانے والا؟ یہ نہ سوچا کریں کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، رب کی رضا کے لیے بتائیں لوگوں کو۔ یہ عمل خود بھی پڑھیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا شوق نہیں، زبانی بتا دیجیے گا جا کے لوگوں کو، لیکن آپ نے لوگوں کو ویڈیو شیئر کریں گے تو انہیں اجازت بھی مل جائے گی، نہیں تو آپ بتائیں گے تو انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی دکھ میں، تکلیف میں ایک بار عمل دیجیے، آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی میں وہ سونا بن جاتا ہے۔ میں غریب تھا، میں فقیر تھا، آج میں بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ آپ کے پاؤں دھو دھر کے بندہ پیے گا، اور آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھو گے نا تو کمنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے۔ اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ آپ نے تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جیسے ہی پڑھ کر تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر لینا ہے۔ اور آخری وظیفہ جیسے پڑھو گے، ایک تو یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے اب تک جہاں تک آپ نے پڑھا ہے، اور اب جب آخری وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کر لو گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب اگر روڈ پر مٹی اٹھاؤ گے نا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ آپ کے ایسے حالات ہو جائیں گے، ایسی آپ کی قسمت چمک جائے گی، خاندان میں جہاں آپ کی آج عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں نا غریب فقیر سمجھ کر، وہ لوگ آپ کو کندھوں پر بٹھا لیں گے، اتنی عزت اور آپ کا مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ عمل عزت دلواتا ہے اور آپ کا مرتبہ ہر جگہ ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کی عزت میں، لاکھوں کا اگر آپ پر قرضہ بھی ہے، قرضوں سے جان چھڑوائے گا، ہر طرح کی مشکلوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ ایمرجنسی اثر کرنے والا عمل کا اب آخری وظیفہ، اس وظیفے کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے فوری طور پر عمل میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف ایک مرتبہ عمل کے آخر میں سورہ کوثر پڑھ لیجئے گا۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں عمل کے آخر میں، تو آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ سورہ کوثر پڑھ لیں، دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔